سے دعا کرنی ہے کہ ہماری آج کی محفل بارش کے خوف سے بھی متاثر ہے، چھٹیوں کی وجہ سے بھی متاثر ہے، اور ظاہر ہے کہ چھٹیوں کا سلسلہ ایسا چل رہا ہے وہ سیکنڈ سیٹرڈے بھی آ گیا، سنڈے بھی آ گیا، تیسرا بھی آ گیا، جو پھر سال ہے کہ یہ سامنے کی کرسیاں خالی اچھا مناسب ہوگا اگر آپ کو تھوڑا باہر سامنے کی سیٹ لا کے سامنے کی سیٹ اور دوسرے یہ سبق کیا ہے ان کا تو دوسرے یہ کیا حج سے تشریف لائے ہیں کیا حج کے لیے تشریف لائے اچھا بڑا مبارکباد ہے کہ سے آئے ہیں تو آپ کی دعائیں لے کے لیے ریاض سے میں پوچھا آپ سے حضرات آج ہمارے درمیان آپ کے جہاں بچائیں صاحب حسن قاسم صاحب تشریف فرما ہے آپ کو پرانے لوگوں نے کئی افراد سے مخاطب کیا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیشہ عنوان جو ہے مخرر سے لیتے ہیں اور مخرر صاحب کیا کرتے ہیں حالات حاضرہ کے پس منظر پہ اس کو پس منظر میں رکھتے ہوئے عنوان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں ایسی محفل میں شرکت کی توفیق دیتا ہے کہ جس میں قوم ملت متاثر ہوئی یا جو مان کے آتے ہیں وہ مبنی ٹاپک لے جاتے ہیں یہ گناہ جو ہے مبنی ٹاپک ہے اور یہ بات بھی آپ پہ واضح ہے کہ دستور جمہوریہ سن 1950 کا نافذ ہوا 1950 سے آج 66 سال میں ایک ہی ایسا مقدمہ پیش ہوا تھا کئی مقدمہ پیش ہوئے لیکن سپریم کورٹ کا ایک ایسا مقدمہ ہے جس کو یہ بات میں جانا گیا اور وہ ایک رہنمائی کرتا ہے تفصیل میں جانا نہیں ہے کہ آپ کو سننا ہے شاہ والی نامی خاتون مقدمہ دائر کیا تو اس مقدمے میں بتائی کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے نامفتا پانے کا حاصل ہے باوجود اس کے میرا شعبہ مسلس ہو گیا تو اس کے بعد وہ یا وہ شروع کر لیا ہے اور یہ ویسی رہی ہے تو میرا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ کچھ خلاف پڑ رہا ہوں تو اس کے لیے پورے ملک میں احتجاج ہوا اور پھر کرنے لگا اب تک یہ ہمارے یہاں عمل ہوتا رہا کہ ہماری شرعی جو ہمیں آزادی ہے پرسنل لا جس اس میں کوئی مداخلت نہیں ابھی آپ ہمارا بتائیں گے دیکھیے کہ حال میں ہمارے نائب وزیر اعلیٰ ریاست کے انجل صاحب مرکزی حکومت کے بہت ہی ذمہ دار وزیر سے نمائندے کی انسانی ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو چند مسلم خواتین بچے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ ہماری دستور حکم کی بھی آزادی کے ہمارا اس کے خلاف ہوتا ہے کیا ان کا راستہ تو لہٰذا اس کے لیے ایسے احکام جاری کیے جائیں کہ مسلم مرد کو یہ اختیار حاصل نہیں رہے گا کہ وہ اپنی خلاف تو اس میں ظاہر ہے سپریم کورٹ کو سبھی کو سننا ہے سپریم کورٹ نے اس میں فریق بنائے گئے تھے گورنمنٹ آف انڈیا سپریم کورٹ نے گورنمنٹ آف انڈیا سے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے تو یہ سبھی احتجاج کا طوفان بھی کھڑا ہوا کہ گورنمنٹ پولیس معاملے کو سپورٹ نہیں چنانچہ منظوری صاحب نے یہاں پر وعدہ لیا صاحب کا مداخلت نہیں کی لیکن ڈاکٹر
ہوا ہلفنامہ گورنمنٹ کا، تو اس میں یہ عمل ہے کہ وہ مداخلت ہو، تو لہٰذا اب یہ جو طوفان آ ہے ابھی آپ دیکھ لیں گے، ابھی میں لکھا کے داخل ہوں کہ ہماری مسئلہ مداخلت ہماری بہت ہو ہے، بہرحال یہ پبلک پراپرٹی ہے، بہت ہی اہم مقام ہے جس سے ہر داخل والے کو جانے کی ضرورت ہے، اور پھر آپ شہری کو بھی اس وجہ سے چاہے وہ مسلم ہو نہ ہو جانے کی ضرورت ہے کہ کیا جب کانسٹیٹیوشن وصول گارنٹی دیتا ہے کہ کسی کے مذہب میں مداخلت نہیں ہوگی، تو پھر اب یہ سچویشن کہ یہ مذہب کے نام سے جو ہم سمجھے شرعی قوانین کی پابندی کرتے آئے ہیں، اس کا سلسلہ جاری رہے گا، یعنی یہ کہا جائے گا کہ ایسا دستور کے جو آزادی دی گئی ہے اور سے قرار ہے اور اس آزادی سے آزادی کے خلاف ہوتا ہے آپ کا شرعیت، لہٰذا آپ کی شرعیت کا نہیں مان سکتے، اور یہ عورتیں جو پہلے بھی ہم اس کو جو ہے دستور کے تحت ان کی جو آزادی دی گئی ہے اس کے تحت ان کے حق کو مانتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کیسا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ ہوتا ہے، وہ مسئلہ یہی ہے۔ اب دیکھیے کہ والدین میں آنے والے دنوں میں کیا کیا احتجاج ہوتے ہیں، لیکن واقعی جن میں کیا حالات ہو رہے ہیں، کیا مخالف قوتیں اس کے مخالفت کر رہے ہیں، تائیدی قوتیں کیا تائید کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد حوالے دیے جا رہے ہیں، مثلاً یہ بھی حوالے دیے گئے مسلم ممالک میں بھی پابندی عائد ہے، اور وہ کیا کیا ہے وہ ہمارے تمام آپ کو بھی سنا سکتا ہوں کے ساتھ آپ سے سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں صرف اتنا دعوت کی کلمات کے بعد آپ سے گزارش کروں گا، ہمارے مختلف صاحب جو 10 اکتوبر 2016 عیسوی مطابق 8 نومبر 1400 عیسوی بروز کی بعد نماز اثر منعقد ہو رہی ہے، بعد پر سال جانے کی جالیہ اور اس کا آغاز ہوا ہے حافظ برکت اللہ صاحب کے اسلام مسجد جالیہ تو میں آج مختلف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ شہری سے تشریف لائیں اور ہمیں اپنے دیے ہوئے بات پر سب تشریف اور خطاب کرنا۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، وقال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، ہمارے ڈپٹی صاحب نے بحیثیت وکیل ملک کے قانون، موجودہ حالات اور پھر اس پس منظر میں پیدا ہونے والے حکومت کے موقف کے سلسلے میں جو مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں مختلف قسم کے جو احوال عام سماجی زندگی میں پیش آتے ہیں، ان احوال کے پس منظر میں کچھ خواتین نے حکومت تک اس بات کی شکایت پہنچائی کہ ہم کو 3 طلاق کی وجہ سے بڑی دشواریاں ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے حالات پیش آتے ہیں، اور حکومت چاہے ان تک یہ شکایتیں پہنچی ہوں یا بہت سے مواقع پر انہوں نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہو، چاہے ان کا اگلا ہدف جو بھی ہو وہ ایک
اس کے جو بھی پس منظر میں انہوں نے اپنے موقف کو اختیار کیا ہو اور اس کے پیچھے ان کو جو بھی مقاصد ہوں. سب سے پہلے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر مشکلات پیش آ کیوں رہی. آخر خواتین کو اعتراض پیدا ہوا یا پیدا کیا جا رہا ہے یا بہرحال جو بھی ہو یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. حقیقت میں شریعت کے نزدیک طلاق کا کانسیپٹ کیا ہے, شریعت نے طلاق کو کیوں جائز قرار دیا ہے, کن حالات میں اس کی اجازت دی گئی ہے, کن حالات میں اس کے موالات ہیں, اور پھر اس کے استعمال کا کیا طریقہ شریعت نے سکھلایا ہے اور اس طریقے کو مسلمانوں نے کس حد تک فالو کیا ہے اور کس حد تک اس کے فالو نہ کرنے کی وجہ سے کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں. شاید ہم میں سے بڑی تعداد ان تمام چیزوں سے واقف نہیں, جس کی وجہ سے آج میڈیا اس موضوع کو لے کر بہت آسانی کے ساتھ عجیب عجیب قسم کے سوالات, عجیب عجیب قسم کی اشکالات, عجیب عجیب قسم کی باتیں نعوذ باللہ شریعت کے سلسلے میں عوام کے اندر عجیب عجیب قسم کے شبہات و شبہات پیدا کرنے کی بھرپور اور پرزور انداز میں کوشش کر رہی ہے. اور ہمارے مسلمان محض جہالت, ناواقفیت اور خود کے احکامات سے نادانی کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کا طلاق کا حکم واقعتاً نہایت سخت ہے اور اس میں کچھ نرمی ہونی چاہیے. بزرگان محترم, سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں, اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ اس جانب اشارہ کیا ہے اور تقریباً ہر خطاب میں اس بات کی طرف کچھ نہ کچھ اشارہ کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی مکمل رہنمائی کا اپنے اندر رہنمائی کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے. یہ مذہب صرف مسلمانوں کو عبادتیں نہیں سکھلاتا اور کبھی بھی اس مذہب کے اندر مذہب کا کانسیپٹ بحیثیت عبادت انسانیت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا ہے اور کبھی بھی انسانیت کو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ایک اچھے مسلمان بننے کے لیے تمہیں دن رات اللہ کی عبادت کرنا ہوگا, صرف روزے رکھنا ہوگا, نوافل پڑھنا ہوگا, دعاؤں میں, ذکر و اذکار میں اور مسجدوں میں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہوگا اور اس سے آگے بڑھ کے ساری انسانیت کو چھوڑ کے کسی جنگل میں نکل جانا ہوگا اور وہاں ایک سوئی کے ساتھ صرف تم ہو, تمہارا رب ہو اور اس طریقے سے تمہیں اپنی زندگی مکمل کرنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی تعلیم, کوئی تلقین نہ اپنی تعلیمات کے ذریعے دی, نہ قرآن مجید کی کسی آیت میں اس بات کا حکم دیا گیا اور نہ ہی اجازت دی, بلکہ صاف الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ربانیت فی الاسلام, اسلام میں ربانیت نہیں ہے, کنارہ کشی, قطع تعلقی, لوگوں سے دور ہو جانا اور اپنے آپ میں صرف اللہ کی طرف رجوع ہو کے اپنی زندگی کو ختم کرنا, یہ اسلامی کانسیپٹ, اسلامی نظام ہے. پھر کیا ہے اسلامی نظام؟ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہا جائے, ان سے معاملات کی جائے, ان کے ساتھ معاشرت کی جائے, ان کے سامنے اپنے اخلاق کو پیش کیا جائے اور ہر حیثیت سے اسلام نے ہر شخص کو اس کے حقوق بیان کیے اور بتایا کہ تم پر کیا کیا لازمی حقوق ہیں جن کا ادا کرنا تم پر نہایت لازم اور ضروری ہے, اور جس طریقے سے نماز چھوڑنے پر تم گنہگار ہوتے ہو اسی طرح ان حقوق کی ادائیگی نہ کرنے پر بھی تم سے پوچھ ہوگی. بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم اللہ کے حقوق میں کسی حق کو چھوڑ دیتے ہو اور رب الجلال سے معافی مانگتے ہو, توبہ استغفار کرتے ہو, تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے, لیکن بندے کے کسی حق کو مار کر, بندے کے کسی حق کو دبا کر مسجد میں تم 100 رکعت نماز پڑھتے ہو اور اللہ سے مانگتے ہو اللہ میری اس غلطی کو معاف کر دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک بندے کی اس غلطی کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ جس کا حق مارا گیا ہے اس کو حق گرایا جائے یا پھر وہ شخص خود معاف کرے. اتنی حقوق کی اہمیت شریعت اسلامیہ میں اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب ہم کسی ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اختیار کرتے ہیں اور بالکل ایک چیز کو پس منظر میں اور اسے پشت میں ڈالتے ہیں اور حق ادا کرنے کے بجائے حق طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں سے کتنے اور فسادات پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے جتنی روایتیں آپ پڑھیں گے بخاری میں, مسلم میں, ترمذی میں اور حدیث کی پوری کتابوں میں اور قرآن مجید کی جتنی آیتوں کا آپ مطالعہ کریں گے, کسی بھی آیت میں کسی بھی مسلمان کو اپنا حق مانگنے کی تلقین نہیں کی گئی. اجازت دی گئی ہے کہ آپ حق مارا جا رہا ہے تو آپ حق مانگ سکتے ہیں, لیکن کبھی کسی مسلمان کو اس بات پر جو ہے ترغیب نہیں دی گئی ہے کہ حق مانگو,
بیوی کو کہا گیا ہے کہ شوہر کے مکمل حقوق ادا کرے، شوہر کا خیال رکھے، اس کی عزت اور احترام کرے اور اس کی ضروریات کی تکمیل کا لحاظ رکھے۔ بیوی کو حکم دیا گیا ہے کہ شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر کو حکم دیا گیا ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرے۔ دیگر تمام معاملات میں بھی اسی انداز کا ہے کہ ہر حق والے کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے اوپر نازل حق کو ادا کرو، اور دوسرے لوگ اگر تمہارے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو تم کو اجازت ہے، تم مانگ سکتے ہو، لیکن اگر تم معاف کر دو گزار کرنا ہے۔ جب تک یہ بیلنسنگ اس سماج کے اندر رہے گی، نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ فتنہ، نہ اختلافات، نہ کوٹ کچہری، ان تمام چیزوں کی جڑوں کو شریعت نے منقطع کر دیا اور اسلام نے ختم کر دیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عموماً لوگ نفسانی خواہشات کی وجہ سے جب حق ادا کرنے کی بات آتی ہے تو کبھی نہ ان کو شریعت یاد آتی ہے، کبھی نہ ان کو احکامات یاد آتے ہیں، اور بس وہ مادیت کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں، اور جب ان کا حق مارا جاتا ہے تو پھر بھرپور انداز میں کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے میرا حق مجھے مل جائے۔ یہ تمام چیزیں اور مشکلات ہیں جو میراث کے سلسلے میں، طلاق کے سلسلے میں، خلا کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں، حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں مشکلات اور پریشانیاں پیدا کرتی ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ طلاق ہے کیا چیز شریعت اسلامیہ میں، طلاق کہتے کس کو ہے، اور میرے یہاں بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں کہ شریعت کے نزدیک طلاق ہے کیا چیز۔ تو ظاہر بات ہے کہ نکاح کے بعد ہی تو طلاق ہوگی، طلاق کے بعد سب نکاح کے بعد، تو نکاح ایک معاملہ ہے جو شرعی احکام کی حیثیت سے میاں اور بیوی کو ایک بندھن میں باندھ دیتا ہے۔ اس معاملے کے ذریعے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ عہد و معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی حقوق کو ادا کریں، اور اللہ رب العزت نے ایک ایسا عجیب نظام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بنایا ہے، چاہے کوئی بھی مذہب ہو اس پیغام کو اور اس چیز کو ضرور ایکسپٹ کرتا ہے، اور ہر مذہب میں اس کے اپنے اپنے طریقے ہیں، اور سب کا کانسیپٹ یہی ہے کہ نکاح کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اور اس بندھن کے ذریعے وہ آپسی زندگی کو، ایک معاشرتی زندگی کو بہت بہتر انداز میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نکاح کے بعد جو پیش آنے والے معاملات ہوتے ہیں اولاد کے، ان کی تربیت کے، کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے انداز میں ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات کو بہت پیارے اور بہت اچھے انداز کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ ظاہر بات ہے کہ شریعت میں بھی نکاح کے کچھ اسی طرح کے احکامات رکھے ہیں، جس میں میاں بیوی آپسی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کے جو ہے نا ہاں ملاتے ہوئے ایجاب و قبول کے ذریعے نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اجنبی مرد اور عورت ایک دوسرے کی میاں بیوی کہلانے لگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے وہ سب چیزیں جائز قرار دی جاتی ہیں جو کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اب اس بندھن میں چونکہ میاں بیوی کا ساتھ ایک ایسا ساتھ ہوتا ہے جو ایک دن، دو دن یا چند مہینوں کا یا چند دنوں کا نہیں ہوتا، بلکہ ایک زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے، زندگی بھر آپس میں ایک دوسرے کو فیس کرنا ہوتا ہے، زندگی بھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو نبھائے رکھنا ہوتا ہے۔ ایسے میں سب سے پہلے شریعت نے حکم دیا کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے حقوق مکمل ادا کریں، عورت کو حکم دیا کہ اپنے حقوق مکمل ادا کریں، اور پھر چند بنیادی احکامات دیے کہ غصے کو پی جائے، صبر کا دامن تھامے رکھے، آپس میں رہتے ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ نے پوری دنیا میں کوئی دو انسان ایسے نہیں پیدا کیے ہیں جو 100% ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق رکھتے ہوں، جن کا 100% مزاج ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوا ہو۔ اسی لیے اپنے دل میں توسع کو پیدا کریں، معاف کریں، معاف کریں، معاف کریں، معاف کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ کہا کہ دن میں 70 مرتبہ معاف کریں۔ تو معاف کریں، معاف کریں، معاف کریں، جتنا ہو سکتا اپنے اندر صبر رکھنے کا نام۔ ظاہر بات ہے کہ جب یہ سب چیزیں آپس میں پیدا ہوگی تو اس کے بعد کے معاملات کی تو ضرورت ہی کچھ نہیں آئی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھن میں بند تو جاتے ہیں، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کی نیت میں کبھی فتور ہوتا ہے، کسی ایک کی نیت کبھی خراب ہوتی ہے، کبھی شوہر کی نیت خراب ہوتی ہے، کبھی بیوی کی نیت خراب ہوتی ہے، کبھی دونوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، سب کچھ بہتر ہوتا ہے، لیکن مزاج میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ مزاج کا جو معمولی سا فرق ہوتا ہے اور جو عمومی طور پر مزاجوں میں اختلاف ہے، اس کو تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نبھا لیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہر شادی شدہ جوڑا اس بات کو جانتا ہے کہ 100% اتفاق شاید ہی کسی جوڑے میں ہوگا، تھوڑے بہت اختلافات، تنازعات اور یہ سب چیزیں تو گھروں میں چلتی ہی رہتی ہیں، لیکن ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی کی غلطی کو معاف کرتا ہے، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کی کچھ چیزوں کو بیوی نظر انداز کرتی ہے، اور جب تک یہ گاڑی چلتی رہتی ہے بڑی پرسکون انداز میں یہ گاڑی چلتی رہتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی دونوں کے مزاجوں میں کچھ اتنا زیادہ تفاوت ہوتا ہے کہ ہر روز کا جھگڑا اور ہر روز کی پریشانی، اور جس کی وجہ سے دونوں کی زندگی جاری
اور پھر دونوں مزاج کے اعتبار سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کو عمل کرنے والے نہ بنے، چاہتے ہوئے بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، تو ان تینوں صورتوں میں شریعت نے طلاق کی اجازت دی۔ ان تینوں صورتوں، یا تو شوہر کی نیت خراب ہے اور وہ بالکل سنبھلنے کے قابل نہیں ہے، برے عادتوں کی وجہ سے دن رات کھاتا ہے پیتا ہے، بیوی پر ظلم کرتا ہے، اور بیوی کب تک برداشت کرے، روز کا ظلم ہے، روز کا ظلم ہے، خاندان والوں نے سمجھا لیا، سب کچھ کر لیا، تو شریعت کی اجازت یہ ہے کہ بیوی کے گھر والے اطلاع حاصل کر لیں۔ بیوی کبھی کچھ ایسی ہے کہ بالکل شوہر کی مانتی ہی نہیں، روز کے جھگڑے، یا کبھی کبھی تو بدقسمتی سے بدکاری کی طرف بیوی آگے بڑھنے لگتی ہے، ظاہر بات ہے کہ کون سا شوہر اس کو برداشت کرے گا، تو شوہر کی اجازت، تو شریعت کی اجازت یہ ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے۔ اور کبھی کبھی دونوں کی نیتیں تو خراب نہیں ہوتی، لیکن مزاج میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے کہ ہزار کوششوں کے باوجود دونوں کا آپس میں نکاح ممکن نہیں ہوتا، تب بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ ساتھ رہتے ہوئے احکامات کو اور حقوق کو پامال کرنے کے بجائے آپسی رضامندی کے ساتھ نہایت پیار و محبت سے آپس میں طلاق کا معاملہ کر لیا جائے، اور دونوں علیحدگی اختیار کر لیں، پھر شوہر چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لے، بیوی چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لے، شریعت کی اس بات میں گنجائش ہے۔ اب یہ جو طلاق کا حکم ہے، اس طلاق کے حکم کے بارے میں شریعت نے اتنے اسٹیپس بیان کیے ہیں کہ اگر ہمارا معاشرہ ان تمام اسٹیپس کو اگر فالو کرنے والا بن جائے اور ان تمام اسٹیپس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا، وکیل صاحب نے عورتوں کے سلسلے میں بیان بتایا کہ یہ ان کو ایسی مشکلات ہو رہی ہیں، ویسی مشکلات ہو رہی ہیں، ایسی مشکلات ہو رہی ہیں، ان تمام چیزوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے سب سے پہلے کہا کہ اگر آپس میں نباہ نہیں ہو پا رہا ہے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے یا نیتوں کے فطور کی وجہ سے، تو پہلے اسٹیپ میں حکم دیا گیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ پہلے تو حقوق ادا کرتے رہو، حقوق کے ادا کرنے کے باوجود اگر آپس میں نباہ نہیں ہو رہا ہے تو پہلی فرصت میں طلاق کے بارے میں سوچنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے فریق بن گئے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مقابل بن گئے ہو، کبھی کبھی جب ایک دوسرے کے مقابل بن جاتے ہو تو مصالحات کی کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن کی طرف آپس میں فریقین کا ذہن نہیں جاتا، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ شوہر اپنے گھر والوں میں سے کچھ لوگوں کو بلائیں، عورت اپنے گھر والوں میں سے کچھ لوگوں کو بلائیں، سنجیدہ قسم کے ایسے لوگ جنہوں نے زندگی کا تجربہ دیکھا ہے، زندگی انہوں نے دیکھی ہے اور اس طرح کے کئی معاملات انہوں نے حل کیے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں مزاج کا چلنا مشکل ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ سال 2 سال 3 سال کے بعد سب چیزیں آپس میں حل ہوتی ہیں، ان کو ان سب چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا حکم ملا لی وہ حکم ملا لیا کہ ان کے گھر والوں میں سے کچھ لوگوں کو، ان کے گھر والوں میں سے کچھ لوگوں کو بلاؤ، ایک مجلس بٹھاؤ، آپس کے پرابلمس اور مشکلات کو ان کے سامنے رکھو اور پھر ان کے سبحان کا فیصلہ چھوڑو اور وہ مصالحات کے طور پر کچھ ایسی تدبیریں اور کچھ ایسی باتیں ان کے سامنے پیش کریں جن کو شوہر اور بیوی فالو کریں اور ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے تنازعات کو حل کرنے کی ممکن کوشش کریں۔ یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے۔ اس اسٹیپ سے بہت سے مرتبہ ایسی چیزیں جن کی طرف میاں اور بیوی کا ذہن نہیں جاتا، ان مصالحت کرنے والوں کی وجہ سے ان کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیدا ہونے والے مشکلات کبھی حل ہو جاتے ہیں، کبھی معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ اور ان حکم حضرات کے کسی بھی قسم کی مصالحت کی کوششیں آپس میں کسی بھی قسم کی سود مند ثابت نہیں ہو پاتی اور اس کے باوجود تنازعات مستقل چلتے رہتے ہیں اور اب میاں بیوی کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ہمارے لیے آپس میں رہنا بہت مشکل ہے۔ تو سب سے پہلے ایسا طریقہ سکھایا گیا جس طریقے کی وجہ سے طلاق کی بنیاد پر پیش آنے والے پرابلمس کا سلوشن ہو۔ عموماً طلاق کی وجہ سے پریشانیاں اس وقت پیش آتی ہیں جب مرد انتہائی غصے کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے حکم دیا گیا ایسی حالت میں طلاق دی جائے جب امتحان کا دماغ سنجیدہ ہو، پرسکون حالات میں ہو اور پوری چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ اس طرح کا اقدام کرنے کی سوچ سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پہلا اسٹیپ جب اس نے یہ فالو کر لیا کہ دونوں طرف سے حکم ہم نے بلا لیے، حکموں کی مصالحت ناکام ہو گئی، پھر اس کے بعد حکم دیا گیا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے تمام لوگوں کو حکم ہے کہ تم لوگ جب طلاق دو اپنی بیویوں کو تو فطلقوهن لعدتهن، ان کی عدت کے دن میں طلاق دو۔ عدت کے دن کا کیا مطلب ہے؟ عدت کے دن کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت میں طلاق دی جائے جب عورت اپنے ماہواری کے دنوں میں نہ ہو، جب عورت اپنے ماہواری کے دنوں میں نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
کہ ایسی پاکی کی حالت میں شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے جس پاکی میں شوہر نے بیوی کے ساتھ مجامعت نہ کی، بیوی کے ساتھ بستری نہ کی ہو، بیوی کے ساتھ انہوں نے تعلقات قائم نہ کیے ہو۔ یہ دو چیزوں کو سب سے پہلے مد نظر رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عجیب اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، ہو سکتا ہے کہ جن دنوں میں عورت ماہواری سے ہو، شوہر کو ایک قسم سے کدورت عورت سے پیدا ہو اور وہ جھگڑا کسی اور شکل اختیار کر جائے اور بس اس غصے میں شوہر نے طلاق دی، بعد میں جب عورت پاک ہو گئی، کچھ رغبت ہوئی تو پھر ایسی صورت میں دوبارہ رجوع وغیرہ کے مسئلے ہو گئے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ ایسی حالت میں طلاق دو جب شوہر کی بیوی کی طرف بھرپور رغبت ہوتی، ایک تو پاکی کی حالت میں، دوسرا پاکی بھی ایسی پاکی ہے جس پاکی میں شوہر نے ابھی تک عورت سے قربت اختیار نہیں کی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ دن شوہر کے لیے بیوی کے ساتھ ایک جو ہے نا قربت کے دن ہوتے ہیں اور بیوی کی طرف رغبت کے دن ہوتے ہیں۔ ایسے دن میں اگر شوہر طلاق دے گا تو واقعتاً کسی نہ کسی بڑی وجہ کی بنیاد پر ہی وہ طلاق دے رہا ہوگا، بلا وجہ اور چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جس کو حل کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے شاید وہ طلاق نہ دے رہا ہو۔ پھر اس کے بعد طلاق کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب طلاق نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی کہ طلاق دینے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت کو ایک طلاق دی جائے، ایک طلاق دینے کے بعد وہ اپنی عدت مکمل کرے۔ عدت 3 ماہواری ہوتی ہے، عورت کو جو مینسز ہوتے ہیں 3 مرتبہ اور 3 ماہواری تک جو ہے عورت کی عدت ہوتی ہے، 3 مہینے تک عورت شوہر کے گھر میں رکی ہوئی رہے۔ عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تمہارے بلا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو اپنے گھروں سے مت نکالو۔ انسانیت تو ہے تمہارے اندر، ٹھیک ہے، تمہارے اور اس کے درمیان نباہ نہیں ہو پا رہا ہے اور نباہ نہ ہونے کی وجہ سے اختلافات ہو گئے، لیکن ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اتنا تو تم کو سوچنا چاہیے کہ اس عورت کو میں نے ایک طویل عرصے تک اپنی ازدواجی زندگی میں لگائے رکھا ہے اور میرے ساتھ اس عورت کا رہنا سہنا ہو چکا ہے، اب اس عورت کو اگر میں طلاق دوں گا اور اچانک اس کو گھر سے باہر نکال دوں گا، کہاں جائے گی وہ؟ اس عورت کا کھانے پینے کی ذمہ داری، اس کے دار و دفتر کی ذمہ داری، اس کے کپڑے کی ذمہ داری اور اللہ نے شوہر پر رکھی ہے، تو طلاق دینے کے ساتھ یہ ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزید 3 مہینے تک اس ذمہ داری کو شوہر کے اوپر رکھا اور یہ بھی کہا کہ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان عورتوں کو اپنے گھروں سے مت نکالو۔ اس کی بھی مصلحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے کچھ راہیں کھول دے۔ ٹھیک ہے، طلاق کے بعد شوہر اور بیوی ایک ساتھ نہیں رہیں گے، لیکن اپنے گھر کے کسی ایک کمرے میں پوری حفاظت کے ساتھ اور محفوظ انداز میں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو رکھے گا، اس کے کھانے اور پینے کا انتظام کرے گا اور پھر اپنی وسعت کے بقدر جس طریقے سے اب تک بیوی پر خرچ کرتا رہا ہے، عدت کے دنوں میں بھی بیوی پر خرچ کرے گا، اس کے کپڑے کا انتظام کرے گا، اس کے رہنے کا انتظام کرے گا، اس کے کھانے کا انتظام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی طویل مدت جب بیوی تمہارے گھر میں رہے گی تو پہلا حکم یہ ایک ہی طلاق، پہلی مصیبت یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ شریعت میں طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کو پاکی کی حالت میں ایک طلاق اگر دینا ہی چاہتا ہے شوہر تو ایک طلاق دے۔ اس حکم میں غلطی کی وجہ سے وہ سارے پرابلمس آج ہمارے درمیان پیدا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اور سب پورا ملک پریشان ہے۔ غلطی فیکٹ کہاں ہے؟ فیکٹ کا یہاں ہے کہ طلاق دینے کے جس پروسیجر کو شریعت نے بتایا تھا، ہم نے اس پروسیجر کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک پروسیجر اختیار کر لیا اور بس دن 3 طلاق کی گولی چلا دیتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام مسائل پھر اس کے بعد حل ہونے چاہیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا ہے کہ ایک طلاق دے، ایک طلاق دینے کے بعد عورت کو اپنے گھر میں روکے رکھے، اور روکے رکھنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ راہیں تمہارے لیے کھول دے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ دونوں کے درمیان اب نباہ نہیں ہوگا اور پوری مسالات کی کوششوں کے بعد آپ نے طلاق دے دیا، اب طلاق کے بعد ظاہر بات ہے کہ ایک گھر میں تو رہیں گے لیکن میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے، اب جب الگ سوئیں گے، الگ رہیں گے، اب احساس ہوگا، اب پھر اپنے آپ کو ٹٹولنے کا موقع ملے گا کہ واقعتاً ہم ایک دوسرے کے ساتھ الگ رہ بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ جب تک آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں روز کے جھگڑے سے تنگ آتی ہے، سمجھنے لگتے ہیں کہ نہیں اب نباہ نہیں ہوگا اور جس دن علائق کی ہوگی اس دن سے ہم بالکل اطمینان کے ساتھ رہیں گے اور بہت عیش اور آرام کی زندگی ہم گزاریں گے۔ لیکن 15-20 دن اور مہینہ گزرتے گزرتے دونوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علیحدہ رہنا کتنا مشکل ہے۔ بچوں کے مسائل، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دور رہنے کے مسائل، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے بہت آسان انداز رکھا کہ ایک طلاق دے گا شوہر اور ایک طلاق دینے کے بعد عورت کو گھر میں روکے رکھے گا، عورت اس کے گھر میں سکون سے رہے گی، کھائے گی پیے گی، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے اور اس درمیان آپس میں ایک دوسرے کو سوچنے کا موقع ملے گا۔ اور ان 3 مہینوں میں
دوبارہ مہر کی ضرورت، بلکہ شوہر بہت آسانی کے ساتھ بیوی کو رجوع کر سکتا ہے اور رجوع کے چند الفاظ کے ذریعے دوبارہ وہ عورت شوہر کی زندگی میں جڑ سکتی ہے۔ اس مسئلے میں، اس طلاق میں نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی مشکل ہے، نہ کوئی تکلیف ہے۔ بس میاں بیوی نے مناسب سمجھا اور ایسا محسوس ہوا کہ ہم کو آپس میں علیحدہ ہونا چاہیے، انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کیا، شوہر نے ایک طلاق دی، عدت کے درمیان ان کو دوبارہ احساس ہوا کہ نہیں ایک ساتھ علیحدہ نہیں رہ سکتے، دوبارہ انہوں نے رجوع کر لیا، پھر زندگی اپنے حساب سے چلتی رہی۔ اور اگر 3 مہینے کے سوچنے کے موقع کے باوجود دونوں کو یہی لگا کہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ علیحدہ رہنے ہی میں بہتری ہے، تو عدت مکمل ہو جائے گی اور پھر چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، چاہے اپنے ماں باپ کے گھر رہ سکتی ہے۔ اب اس کے بعد دونوں کے درمیان طلاق مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے 6 مہینے 8 مہینے کے بعد، تب بھی آپشن ہے نکاح کے ذریعے۔ 3 مہینے کے اندر رجوع کرنا چاہتا ہے، نہ نکاح کی ضرورت ہے، نہ مہر کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، چند الفاظ کے ذریعے شوہر دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور 3 مہینے جب گزر جائیں، عدت جب مکمل ہو جائے اور پھر عورت اپنے میکے چلی جائے، اپنے گھر چلی جائے، جو بھی ہو، اس کے بعد بھی سال 2 سال 3 سال بعد پھر احساس ہوا کہ نہیں ہم کو ایک ساتھ رہنا چاہیے، سمپل طریقہ ہے، میاں اور بیوی آپس میں دوبارہ نکاح کر لیں، ایجاب کو قبول کر لیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں مہر متعین کر لیں، پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، پھر آپس میں زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ ایک مرتبہ طلاق ہوئی، دوبارہ رجوع کر لیا، ایک مرتبہ طلاق ہوئی، 6 8 مہینے 10 مہینے سال 2 سال کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا، پھر ساتھ رہے، پھر عرصہ انہوں نے ساتھ گزارا، پھر اس کے بعد محسوس ہوا کہ نہیں ساتھ نہیں رہ سکتے، بہت مشکل ہو رہی، بہت ٹینشن، بہت پریشانیاں ہیں، پھر سے پروسیجر سے طلاق دینا چاہتا ہے شوہر، باقی کی حالت میں طلاق دے، ایک طلاق دے، 3 مہینے تک عورت عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے دوران شوہر کو اختیار ہے، چاہے تو رجوع کر لے الفاظ کے ذریعے بغیر نکاح اور بغیر مہر کے، چاہے تو پھر 3 مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، پھر دوبارہ دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایک اور آپشن باقی ہے، پھر رجوع ہو سکتا ہے، پھر میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ فائنل موقع ہے۔ ایک مرتبہ شوہر نے طلاق دی، رجوع کر لیا، دوسری مرتبہ شوہر نے طلاق دی، رجوع کر لیا، اب یہ جو تیسرا موقع ہے، چونکہ نکاح اور طلاق میں بڑا بڑی کا کھیل نہیں ہے کہ جب چاہے دونوں مل گئے نکاح ہو گیا، جب چاہے علیحدگی ہو گئی، یہ کوئی کھیل اور مذاق نہیں ہے۔ 2 مرتبہ شریعت نے چانس دیا ہے کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ شوہر طلاق دے سکتا ہے، شوہر نے طلاق دی، بیوی نے علیحدگی کیا کی، دوبارہ نکاح ہوا، دونوں دوبارہ ایک ساتھ رہے، تیسری مرتبہ کے بارے میں آپ متنبہ کیا گیا ہے کہ آپ کی باتوں کو بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا ہوگا۔ اب کی اگر طلاق ہوئی تو پھر ابھی رجوع کا حصہ نہیں رہے گا، تو تیسری طلاق کا حکم یہ ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ تیسری مرتبہ بھی ساتھ رہنے کے بعد پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں اب پھر ہمارے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا، پھر آپس میں ایک دوسرے کے درمیان طلاق ہوئی، شوہر نے وہی باقی کی حالت میں طلاق دی اور جو ہے عورت نے عدت گزاری، عدت کے درمیان بھی شوہر اب عدت کے درمیان اب شوہر رجوع نہیں کر سکتا، اب تیسری طلاق مغلظہ کہلاتی ہے، اب تیسری طلاق کے بعد دونوں کا رشتہ ختم۔ اب یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے، اس کا صحیح پروسیجر یہ ہے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طریقے سے اگر کسی کو طلاق دینے کی ضرورت ہوتی ہے طلاق دیتے تھے اور اس طلاق کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اپنی اہلیہ کو حیض کی حالت میں ماہواری کے دنوں میں طلاق دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضی کا اظہار کیا، سخت ناراضی کا اظہار کیا۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی، دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے زندہ رہتے ہوئے شریعت کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا سکتا ہے، اور انتہائی ناراضی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ 3 طلاق کا دینا شریعت میں انتہائی بڑا گناہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا گناہ شمار کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو انتہائی عدل و انصاف کا دور ہوتا تھا، اس دور میں اگر کوئی آدمی 3 طلاق اپنی بیوی کو دیتا تھا تو اس کو 100 گھوڑے مارے جاتے، 100 گھوڑے اس کو مارے جاتے، سزا اس کو دی جاتی۔ تو آج ہمارے معاشرے کا اگر ہم اس پس منظر میں جائزہ لیں گے، سب سے پہلے نکاح کی اہمیت ہم کو معلوم نہیں، سب سے پہلے میاں بیوی کے حقوق ہم کو معلوم نہیں، حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے مشکلات، تنازعات، پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ پریشانیاں طلاق تک پہنچاتی ہیں، اور اس طلاق دینے کے پروسیجر سے ہم واقف نہیں کہ کیسے طلاق دینا ہے، نہ پاکی دیکھتے ہیں، نہ ناپاکی دیکھتے ہیں، نہ مسجد کی حالت دیکھتے ہیں، نہ سنجیدگی کی حالت دیکھتے ہیں،
نہ غصے کی حالت دیکھتے ہیں، نہ سنجیدگی کی حالت دیکھتے ہیں، اور ہر حالت میں اس کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں یہ سب مسائل اور مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر جتنی جگہ طلاق کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں، چاہے قاضی کے پاس ہو، چاہے وکلا کے پاس ہو، چاہے آپسی معاملات کے اندر ہو، اس بات کو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ 3 طلاق نہیں لکھیں گے تو طلاق ہی نہیں ہو۔ عجیب قسم کا ہم نے اپنے اندر ایک معاشرہ پیدا کر لیا ہے، حالانکہ 3 طلاق کا ایک ساتھ دینا شریعت کی نگاہ میں انتہائی بڑا جرم ہے، شریعت کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس بات کی اہمیت کو ہم نے سمجھا نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاق نہیں لکھی جائے گی طلاق ہوگی ہی نہیں۔ کس نے ہم کو یہ بتایا کہ 3 طلاق کے بعد طلاق؟ حالانکہ طلاق دینے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آدمی ایک ہی طلاق دے، ایک طلاق کے ذریعے عورت بائنہ ہو جائے گی، اپنی عدت گزارے گی، پھر وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے اور وہ اپنے معاملے میں آزاد ہو سکتی ہے۔ اس طریقے کو اور اس پروسیجر کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے یہ تمام مشکلات ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں پیش آ رہی ہیں، جن کی وجہ سے میڈیا اور حکومت کی باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ شریعت کے طلاق کے حکم کی وجہ سے اتنے خاندان بکھر گئے، شریعت کے طلاق کے حکم کی وجہ سے اتنے فیملیوں میں ڈسٹربنس ہو گیا، شریعت کے طلاق کے حکم کی وجہ سے فلاں ہو گیا۔ بزرگان محترم، سوچنے کی بات یہ ہے کہ شریعت نے جو پیارا طریقہ انسانیت کو دیا تھا، اس طریقے میں سراسر خیر ہی خیر تھا، اس طریقے میں ان لوگوں کی بھی رعایت تھی جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ تو چکے ہیں، لیکن اختلافات کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ہم اس طلاق کے حکم کو ختم کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ نہیں، اب طلاق کا حکم بہت سخت اور انتہائی خراب حکم ہے، اس حکم کو نکال دینا چاہیے، تو ذرا سوچئے کہ اگر اس طلاق کے حکم کو ختم کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا ان عورتوں کا جن کی شادیاں تو کرا دی گئی ہیں لیکن شوہروں کی انتہائی نازیبا حرکتوں کی وجہ سے بیوی اب بالکل ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے۔ یہی کہیں گے آپ کہ وہ آپ کا شوہر ہے، آپ اس کے قدموں میں زندگی گزار دو اور اس کے قدموں میں روتے روتے مر جاؤ، تم کو جنت ملے گی۔ ٹھیک ہے اس کو جنت ملے گی، لیکن کیا یہ انسانیت کے مطابق ہے؟ کیا انسانیت اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ایک عورت جو انتہائی برے حالات میں زندگی گزار رہی ہو، اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے، اب تمہارے لیے طلاق کی کوئی شکل نہیں ہے، تمہیں جینا ہے تو اسی کے ساتھ جینا ہے، مرنا ہے تو اسی کے قدموں میں مر جانا ہے؟ تو عورت کیا سمجھے گی، کیا سوچے گی؟ کون سی انسانیت ہوگی جو اس بات کی اجازت دے گی کہ ایک مرتی ہوئی عورت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کو نکالنے کی اور اس کو اس مشکل سے آزادی دلانے کی کوئی کوشش نہ کی جائے؟ اور اگر کہیں معاملہ اس کے برخلاف ہو، عورت انتہائی بدکار ہو، انتہائی برے انداز میں پیش آتی ہو اور بہت ایسی حرکتیں کرتی ہو جس کو جو شوہر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، اب اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، طلاق کا کوئی آپشن نہیں ہے، تم کو ہر حالت میں اسی عورت کے ساتھ رہنا ہوگا، ایک باغیرت مرد کیسے اس کو برداشت کرے گا اور کیسے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو وہ آگے بڑھائے گا؟ اس کی زندگی جیتے ہوئے جہنم بن جائے گی، اور کیسے انسانیت اس کو تصور کر سکتی ہے؟ اسی لیے بزرگان محترم، طلاق ایک ایسا قانون ہے جو قانون اللہ رب العزت کی طرف سے بطور رحمت کی انسانیت کو دیا گیا ہے۔ اس قانون کا صحیح استعمال انسانیت کے لیے فلاح کا باعث ہے، اس قانون کا غلط استعمال انسانیت کے لیے مشکلات اور دشواریوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی غلطی کی وجہ سے 3 طلاق ایک ہی مجلس میں اور ایک ہی ساتھ دے دیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو بہت دشواری ہو رہی ہے اور عورتوں کی دشواری کی وجہ سے اب ہم کو یہ 3 طلاق کا حکم ختم کر دینا چاہیے، اگر شوہر نے 3 طلاق ایک ہی ساتھ دے دی ہے تو اب یہ آرڈر جاری کیا جائے گا کہ نہیں، یہ طلاق کا لقب ہے، میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ تو سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جس شریعت کو فالو کرتے ہیں وہ شریعت اسلامیہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا یہ قانون نہیں ہے، اور اس قانون میں قیامت تک آنے والے ہر انسانوں کے مزاج کو اور ان کے حساب کو مد نظر رکھتے ہوئے رب الجلال نے یہ قانون نازل کیا ہے۔ اس قانون کے مقابلے میں جو قانون بھی ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہمارے لیے کامیابی کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ طلاق کو ہم قلعدم کر رہیں گے اور اس کو ختم کر کے میاں بیوی کو دونوں ایک ساتھ رہنے کا حکم دیا جائے گا تو شریعت کے اعتبار سے طلاق تو واقع ہو چکی ہے، اگرچہ کہ آپ نے اس کا مس یوز کیا، لیکن مس یوز کرنے کے باوجود اگر کوئی آدمی 3 طلاق ایک ہی ساتھ دے دیتا ہے تو وہ طلاق پڑ جاتی ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم اس طلاق کو نہیں مانیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس طرح کا عمل نہ کریں، اس کام کے لیے سخت سے سخت سزائیں مقرر کی جائیں، اور جو لوگ اس
اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کو سخت سزا دی جائے. اور جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 100 کوڑے مارے جاتے تھے، آج بھی اگر ہم اس قانون کو رائج کریں، عجیب عجیب قسم کے قوانین آج فالو کیے جا رہے ہیں، عورتوں کے حقوق کے نام پر عجیب عجیب قسم کے بعض وقت مظالم بھی ہو جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس طرح کا قانون بنایا جا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے اس طرح کی غلطی کرنے والے کو آپ سزا تو دیں اور اس سزا کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے لوگ اس غلطی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ وہ طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے احکامات سے استفادہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اس کی حدود میں باقی رکھتے ہوئے اس پر عمل کر سکتے ہیں. بزرگان محترم، نکاح ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، خلا ہے، فسخ نکاح ہے، یہ تمام وہ صورتیں ہیں جس کی شریعت میں بہت بہترین اور واضح انداز میں اس کی تعلیمات جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، ان تعلیمات کے رہتے ہوئے ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی واضح حکم نہیں ہے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سلسلے کے احکامات کی وجہ سے ہم کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک طرف شوہر کے لیے طلاق کا آپشن رکھا، دوسری طرف بیوی کے لیے خلا کا آپشن رکھا، تیسری طرف جو ہے اگر اسلامی کورٹ ہو اور اسلامی عدالت ہو، دارالقضاء ہو، تو وہاں پر فسخ نکاح کا اللہ رب العزت نے آپشن رکھا ہے کہ ایک جو ہے نا ہر علاقے میں ایک ایسی جو ہے نا اتھارٹی پیدا کی جائے، ایک ایسی جماعت تشکیل دی جائے جس جماعت کے لوگ فسخ نکاح کے اختیار کو استعمال کر سکیں. بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ شوہر غائب ہے، اب وہ پتہ ہی نہیں ہے اس کا، اب بیوی کب تک اس کا انتظار کرے گی، کب تک جو ہے نا اس کے انتظار میں اپنے آپ کو روکے رکھے گی. شریعت نے ایسے معاملات کے لیے دارالقضاء کے نظام کو رائج کیا ہے کہ اپنے کہ ہر علاقے میں ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے جس کمیٹی کے ہاتھ میں قوت منافذہ ہو، اور وہ کمیٹی ایسے حالات کا جائزہ لے، اور جب ایسے معاملات پیش آئیں تو عورت اس کمیٹی کے سامنے اپنا مدعا پیش کرے اور عورت بتائے اس کمیٹی کو کہ وہ کیا حالات سے گزر رہی ہے. بعض مرتبہ شوہر کی طرف سے مظالم ہوتے ہیں، سخت ظلم ہوتا ہے اور عورت اس کو برداشت نہیں کر پاتی. بعض مرتبہ جنسی اعتبار سے شوہر بالکل عورت کے قابل نہیں ہوتا ہے، بعض مرتبہ شوہر لاپتہ اور غائب ہوتا ہے. ایسے حالات میں شریعت نے عورت کے ہاتھ میں براہ راست طلاق کا اختیار نہیں دیا ہے. اس کی بھی بڑی وجوہات ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، اس لیے کہ عورت فطری طور پر بہت جذباتی ہوتی ہے. اگر طلاق کا اختیار عورت کو دیا جائے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا گراف کتنا بڑھ جائے. تو شریعت نے اس کے لیے یہ طریقہ رکھا ہے کہ عورت بذات خود اپنے نکاح کو ختم نہیں کر سکتی، بلکہ یا تو شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ وہ مجھے خلا دے دے، عورت کے مطالبے میں شوہر خلا دے دے گا. یا پھر یہ کہ اگر شوہر خلا دینے بھی تیار نہیں ہے اور بس ظلم ہی ظلم اس کے پاس ہے، تو پھر ایسی صورت میں عورت دارالقضاء رجوع ہو سکتی ہے. دارالقضاء رجوع ہو کر اپنے حالات قاضی کے سامنے بیان کر سکتی ہے. قاضی اس کے حالات کو سننے کے بعد شوہر کو بلائے گا، شوہر کی بات کو سنے گا، اور پھر یا تو مصالحت کے ذریعے دونوں کو جوڑنے کی کوشش کرے گا، یا اگر مصالحت کی کوئی شکل ممکن نہ ہو تو قاضی پھر اپنے اختیار سے اس نکاح کو فسخ کر دے گا. شوہر کے اختیار اور شوہر کی اجازت اور شوہر کی رضامندی کے بغیر اگر شوہر ظلم کر رہا ہو تو ایسی صورت میں دارالقضاء کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ قاضی اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس نکاح کو فسخ کر دے. اس نکاح کے فسخ کرنے کے بعد عورت عدت گزارے گی، عدت مکمل کرے گی، اور عدت مکمل کرنے کے بعد پھر عورت کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. اس فسخ نکاح کے بعد بھی اور اسی طرح خلا حاصل کرنے کے بعد بھی عدت گزر جاتی ہے اور میاں بیوی پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں، دونوں کے درمیان کے اختلافات ختم ہو گئے ہیں، تو پھر شریعت ان کو اس بات کا آپشن دیتی ہے، اس بات کا اختیار دیتی ہے کہ وہ نکاح کے ذریعے اور مہر متعین کرنے کے ذریعے پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اتنا واضح، اتنا بہترین اور اتنے عمدہ نظام کے رہتے ہوئے ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں اور یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے احکامات کی وجہ سے قوم کو دشواری پیش آ رہی ہے اور سماج میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. سماج کو جن مشکلات کا سامنا ہے ان مشکلات کا ہم اس نظریے سے بھی حل ڈھونڈ سکتے ہیں جس نظریے کی شریعت نے اجازت دی ہے اور جس کی مثال ہم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات کو سمجھنے اور اچھی طریقے سے ان کو سمجھ کر سماج میں اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا حالات کے پس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے عنوانات دیتے ہیں. آپ نے خود محسوس کیا ہوا کہ کتنی اہم باتوں سے انہوں نے ہمیں واقف کروایا ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کے مختلف بھائیوں کے یہاں مختلف توضیحات رہتی ہیں، لیکن جو بات انہوں نے کہی ہے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں پوری طرح سے
ہے کہ ہم کو ایسی خدمت ہے اس کروانے کا موقع ایک اعلان مجھے اور یہ کرنا ہے 4 شعبے کے دن جو اقبال شناسی کی بہتری ہوتی ہے وہ متنی ہے کیونکہ اس دن دعا کا حصول ہے تو دعا کی گزارش لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ تیرے جن احکامات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری نادانیوں کی وجہ سے اور ہمارے غلط استعمال کی وجہ سے جو پیغام ہم نے ساری دنیا کے سامنے پہنچایا، رب کریم یہ ہماری غلطی ہے۔ اے اللہ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اس پیغام کو اور ان احکامات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور سمجھتے ہوئے بھی ہم نے ان کا غلط استعمال کیا۔ مولا اس غلط استعمال کی وجہ سے کسی کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ اللہ ان کے احکامات میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ رب کریم ہماری اس غلطی کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے احکامات کے سلسلے میں ہم کو اپنے اندر اور اپنے سماج کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش پیدا فرما۔ اے اللہ خود کو ان احکامات سے واقف کرنے والا بنا، ان احکامات کو سمجھنے والا بنا، ان احکامات کو صحیح انداز سے استعمال کرنے والا بنا۔ رب کریم اے اللہ جتنے احکامات پوری شریعت میں بیان کیے ہیں، اے اللہ ان احکامات کو آپ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے یہ شریعت انفارمیشن سروس یہاں کے ذمہ داران منعقد کرتے ہیں۔ اللہ اس کا مقصد یہی ہے کہ شریعت کے مختلف احکام صحیح انداز میں قوم تک پہنچے اور قوم کے لوگ ان احکامات سے باخبر ہوں اور ان احکامات کو عمل کرنے والے بنے، پر عمل کرنے والے بنے۔ اے اللہ اس مجلس کے منعقد کرنے والوں کو اے اللہ خوب سے خوب جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کے مقاصد میں مکمل تکمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ شریعت کے سلسلے میں ہمیں ہر حکم پر عمل کرنے والا بنا، ہر حکم کو جاننے اور اسے سیکھنے والا بنا۔ اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں مولا کریم کوتاہیوں کو معاف فرما، ان کی اصلاح کرنے والا بنا، غلطیوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مکمل ہو جائے جی ایک آیت کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو مسئلے کی وضاحت ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ 2 مرتبہ کی طلاق کے بعد چاہے تو عمدہ انداز میں عورت کو رکھ لے، بہتر انداز میں دستور کے مطابق، یا اگر عورت کو چھوڑنا چاہتا ہے تو عورت کو چھوڑ دے۔ یعنی رجوع کرنے کی جو صورت ہوگی اور رجوع کرنے کی جو بات ہوگی وہ 2 طلاق میں ہوگی۔ پہلی طلاق دی، رجوع کرنے کا اختیار ہوگا دستور کے مطابق، دوسری طلاق دی، رجوع کرنے کا اختیار ہوگا دستور کے مطابق۔ رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے درمیان بغیر کسی نکاح کے اور بغیر کسی مہر کے صرف شوہر چند الفاظ کے ذریعے بیوی کو رجوع کر سکتا ہے، اور عدت مکمل ہو جائے تو پھر سے نکاح اور پھر سے گواہ، پھر سے جو ہے مہر وغیرہ کے ساتھ دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے۔ یہ سلسلہ 2 طلاقوں تک رہے گا۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ۔ اور اس کے بعد حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم بیوی کو طلاق دینے کے لیے اس سے کچھ رقم کا مطالبہ کرو۔ عام حالات میں اس بات کی شوہر کو اجازت نہیں دی گئی ہے کہ شوہر طلاق دینے کے لیے بیوی سے رقم کا مطالبہ کرے۔ ہاں اگر غلطی بیوی کی ہے اور بیوی اپنے اختیار سے طلاق لینا چاہتی ہے، خلا لینا چاہتی ہے، اور شوہر کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی غلطی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شوہر اپنے دیے ہوئے مہر کی رقم کا دوبارہ عورت سے مطالبہ کر سکتا ہے، اور وہ بھی رقم مہر کی رقم سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر